نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے سائنٹیفک اصولوں کے تحت چلا رکھا ہے۔ ایک نظام ہے اس دنیا کا جس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس نظام کو جو بھی فالو کرے گا اس کو ضرور بالضرور ترقی ملے گی۔ اس سے صرف نظر کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں، لیکن جو بھی ان اصولوں کو، اس نظام کو اپنائے گا جس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، تو اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تو بس اب یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم چائے میں نیم یا کریلے کا رس بھی ڈال دیں تب بھی وہ میٹھی ہو جائے، اور اگر کافر چائے میں چینی ڈالے تب بھی وہ کڑوی ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصول اور نظام یہ ہے کہ چینی ڈالی جائے گی تو وہ چائے میٹھی ہوگی، اور نیم یا کریلے کا جوس ڈالا جائے گا تو وہ چائے کڑوی ہوگی، ڈالنے والا کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے نظام ہے، اس نظام کو جو اپنائے گا، اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے شریعت میں جو اصول قانون بیان کیے ہیں، ان اصول اور قانون کو اگر ہم اپنائیں گے ضرور بالضرور کامیابی ہوگی۔ ہم نہیں، جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہم نہیں اپنائیں گے، کوئی غیر اپنائے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، اور ہو رہے ہیں۔ ابھی میں ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے، ایسی سائنٹیفک طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے، اور ایسی تعلیمات دی ہیں کہ آدمی اگر عقل سے غور کرے تو خود بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یہ بات لاجیکلی اعتبار سے صحیح ہے۔ ایک موٹی سی مثال آپ لے لیں، زکوٰۃ کی مثال ہے۔ ہر بندے کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے، سال میں اس کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہے، یہ مسائل کی بات نہیں ہے۔ وہ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب یہ عبادت کی عبادت ہے، عبادت تو ہے ہی، اللہ کا حکم ہے، اس پر ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو آپ جانتے ہیں کہ پھر معاشرے میں غریبی دور ہوگی خود بخود۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنے مال کی زکوٰۃ غریبوں کو دے گا، تو غریب اس مال کا کریں گے کیا؟ غریب تو وہی ہے نا جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہی تو غریب ہے۔ جس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہی تو غریب ہے۔ تو جب امیر پیسے نکال کر ان غریبوں کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ غریب ان کو تجوری میں بند کر کے نہیں رکھے گا، تجوری میں بند نہیں کرے گا، بلکہ وہ غریب تو اپنی ضرورت کی چیز خریدے گا۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ کپڑے خریدے گا، اس کو کھانے کی ضرورت ہے وہ کھانے کی چیز خریدے گا، جو بھی ضرورت ہے اپنی ضرورت کی چیز خریدے گا۔ اور ضرورت کی چیز بیچنے والے کون ہیں؟ بیچنے والے وہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، بیچنے والے وہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی تھی۔ وہ مال دیں گے، غریبوں کے پاس جائے گا، پھر ان کے پاس آئے گا، پھر وہ دیں گے، پھر آئے گا، پھر جائے گا، یہ نظام چلتا رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اکنومی وہاں کی ہی اچھی ہوتی ہے جہاں مارکیٹ میں پیسہ گھومتا رہتا ہے۔ جب مالدار اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں، مالدار اپنے پاس پیسے جمع کر کے رکھ لیں،
تو پھر غریبوں کے پاس جائے گا نہیں، پھر ان کے پاس سے لوٹ کر آئے گا نہیں، تو مارکیٹ خود بخود ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، جو بڑی بڑی دکانیں لے کر بیٹھے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ان سے خریدنے والا آئے گا کون؟ خریدنے والا تو غریب ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ امیر تو چند فیصد ہے، زیادہ تو غریب ہی ہیں۔ تو اگر غریبوں کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ جائے گا تو مارکیٹ کی روٹین بنی رہے گی، اور پھر مارکیٹ میں پیسہ گھومتا رہے گا۔ یہ آپ دیکھیں کیسا نظام ہے، ثواب کا ثواب ہے۔ اور اکنومی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ ایک طریقہ ہے، ایک ٹیکنک ہے مارکیٹ کو چلانے کی اور مارکیٹ کو عروج دینے کی۔ آپ نماز کا نظام بھی ایسا ہی ہے، اس پر اگر بات کریں گے تو زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے محنت کی۔ جب آپ کو نظر آ گیا کہ اب میری محنت مکہ میں کارگر نہیں ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، چند لوگ ایمان لائے ہیں 13 سال کے زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہاں ماحول نہیں بن پا رہا ہے۔ میں جو محنت کرتا ہوں تو لوگ مخالف زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر معاشرہ متحد نہیں ہوگا، اگر لوگ مل کر کام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مدد اور سہایتا نہیں کریں گے، تب تک معاشرہ بن نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر جائیں۔ نئی جگہ پر اس لیے بھیجا کہ اپنوں میں رہے تھے، اپنوں کو معلوم تھا کل کا بچہ ہے، یہ تو عمر میں چھوٹا ہے، اس کے پاس تو مال زیادہ نہیں ہے، یہ تو چھوٹا ہے، ہم سے چھوٹا ہے۔ ابو جہل یہی تو کہتا تھا کہ ہم سے چھوٹا ہے پھر بھی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا تو مکہ کے بڑے سرداروں نے ان کو یہی تو کہا تھا کہ آج اب آپ کے انتقال کا وقت ہے، آپ مر جاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھتیجے پر ایمان لے آیا چاچا، اسی لیے ایمان نہیں لائے۔ ان کو لگ رہا تھا یہ چھوٹے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنک استعمال کی کہ آپ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں جائیں۔ غیروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ قریش خاندان کے ہیں۔ قریش کا بڑا خاندان تھا، جہاں مکہ میں آپ تھے وہاں تو قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تو وہاں آپ کے خاندان کا یا آپ کے خاندان کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جب مدینہ منورہ میں گئے تو لوگ آپ سے ہیبت زدہ ہو گئے کہ بڑے خاندان کا آدمی آ گیا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے قوم کے لوگوں کو جتنے آپ پر ایمان لائے تھے ان سب کو جوڑا۔ اور کیسا جوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے آنے والے ایک آدمی کو مدینہ منورہ میں جو ایمان لائے تھے ان کا بھائی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اخوت قائم کرنا، بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بنایا، ایسا بھائی بنے ہیں وہ، ایسا ان میں اتحاد قائم کیا، ایسا ان کو ایک کیا کہ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں انہوں نے ایسا مانا۔ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی جب مرنے والا ہوتا تو یہ کہہ کر مرتا کہ میرے جو اصلی حقیقی بھائی ہیں، میرے جو سگے بھائی ہیں وہ 4 ہیں، لیکن ایک وہ جو مکہ سے آئے ہیں وہ بھی میرے سگے بھائی ہی ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کو بھی وراثت میں شریک کرنا۔ ایسا بھائی چارہ پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ کے لوگوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک بیوی کو طلاق دے کر یہ کہا کہ آپ میرے بھائی کے نکاح میں چلے جائیں۔ ایسا بھائی چارہ قائم کیا۔ تو یہ ایک ٹیکنک تھی اپنے معاشرے کو بنانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری دنیا میں نظر گھما کر دیکھ لیں، جہاں بھی جس قوم کے لوگ متحد ہوں گے وہ لوگ ترقی پر ہوں گے۔ یہ نظام ہے دنیا کا، ایسے ہی چلے گی دنیا، چاہے اس میں ایمان والا ہو ایمان والا نہ بھی ہو۔ جہاں بھی قوم متحد ہوگی، جہاں مل کر چلیں گے، بھائی بھائی مل کر چلیں گے، محلے کے لوگ مل کر چلیں گے، معاشرے کے لوگ مل کر چلیں گے، قوم کے لوگ مل کر چلیں گے، خاندان کے لوگ مل کر چلیں گے، وہاں ترقی 100% طے ہے۔ پوری دنیا میں آپ نظام دیکھ لیں، چاہے انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں یا نیشنل لیول پر دیکھ لیں۔
انٹرنیشنل اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہودیوں کا ساری دنیا میں چرچا ہے، ساری دنیا میں چرچا ہے کہ یہودی ایسے ہیں، ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہے، ساری سائنس پر ان کا قبضہ ہے، نہ جانے کن کن چیزوں پر ان کا قبضہ ہے، ساری چیزوں پر ان کا قبضہ ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب بزنس کرتے ہیں، یہ اتحاد کی بات، مل کر چلنے کی بات، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب بزنس کرتے ہیں، لیبر تو ہم غیروں کو رکھ لیتے ہیں، اپنے نوکر تو غیروں کو رکھ لیں گے، لیکن جب بزنس کریں گے، بڑا کام کریں گے، تو ایک یہودی دوسرے یہودی سے ہی کرے گا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جس سے ہم جڑیں گے اس کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور جو ہم سے جڑے گا ہم اسے بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ ہم جس سے جڑیں گے، ہم جس سے مال خریدیں گے، جس سے ہم سامان خریدیں گے، جس سے ہم بزنس کریں گے، اس کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا ہی یہودی ہے۔ اور جو ہم سے جڑے گا، جو ہم سے آگے مال لے گا، ہم جس کو مال سپلائی کریں گے، اس کے بھی پروفٹ کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ سارا میں ہی کما لوں، اوپر والے سے کم کرا لیا، نیچے والے کو کم نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اوپر والے بندے نے 10% کم کیا ہے تو بیچ والا یہودی اپنے آگے والے یہودی کا خود 10% کم کر دے گا۔ کیوں؟ ان کو چین بنانی ہے۔ اگر اگلے بندے کو ہم سے نفع نہیں ہوگا تو وہ ہم سے کام نہیں کرے گا، وہ دوسرے کو ڈھونڈے گا، وہ دوسرے کے پاس جائے گا، تو ہمارا پروفٹ دوسرے کے پاس جائے گا۔ تو اس لیے ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم جس یہودی سے جڑے ہیں اس کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور جو یہودی ہم سے جڑا ہے ہم اسے بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ نے غور کیا ہو کہ پہلے جو ڈاکٹری لائن تھی، ڈاکٹر وغیرہ کے جو سائن ہوتے تھے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے ڈاکٹر کا سائن کراس کا سائن ہوتا تھا، پہلے ڈاکٹر کا سائن کراس کا سائن ہوتا تھا۔ اب اگر آپ نے غور کیا ہو تو اب جو ڈاکٹر کا سائن بن رہا ہے وہ بیچ میں ایک ڈنڈا ہے اور اس کے اوپر ایک رسی سی لپٹی ہوئی ہے۔ غور کیا ہے کبھی اس بات پر؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پہلے میڈیکل ایجنسیز تھی، جو دوائیں بنانے کی جتنی فیکٹری تھی، جتنے سالٹ تھے، وہ سارا نظام عیسائی چلا رہے تھے۔ اور عیسائیوں کی جو نشانی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھانسی دی گئی تو وہ کراس کا نشان ہے ان کا۔ جب تک یہ میڈیکل ایجنسی اور میڈیکل انڈسٹری عیسائیوں کے قبضے میں رہی تو ان کا سائن کراس کا سائن رہا۔ اب ان سے نکل کر یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، ان سے نکل کر یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا سائن یہودیوں نے بدل دیا، اور سائن اب یہ بنایا ہے، یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جب زمین پر وہ پھینکتے تھے تو وہ عصا بن جاتا تھا، تو انہوں نے سائن یہ بنایا کہ ایک ڈنڈا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اس پر سانپ لپٹا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے سائن بنا دیا کیونکہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے میڈیکل انڈسٹری پر۔ یہ اتحاد کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی اتحاد ہوگا وہاں پر قوم ضرور ترقی کرے گی۔ آپ ہمارے ملک کی بات دیکھ لیں، ہمارے ملک میں سکھ دھرم کے لوگ ہیں، مثال سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو سکھ مانگتا ہوا، غریب مانگتا ہوا نہیں ملے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو مالدار ہیں انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہماری قوم کا جو آدمی ہوگا ہم اسے مانگنے نہیں دیں گے، ہم خود اس کی مدد کریں گے۔ ہم کس لیے کما رہے ہیں، ہم کس لیے محنت کر رہے ہیں، ہم کریں گے اس کی مدد۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ RSS کی جو بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر RSS کے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی کل ہی کے بعد ایک جگہ پر بیٹھا تھا میں، تو ان کا بیٹا ایک باہر پڑھنے کے لیے گیا ہے، وہ ہندو ہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ RSS کے ہیں۔ تو میں نے ان سے بات کی تو ایسی بات چلنے لگی، میں نے پوچھا کہ وہ آپ کا بیٹا باہر گیا ہے پڑھنے کے لیے، بڑا خرچہ آتا ہوگا؟ ان بتانا تو نہیں چاہ رہے تھے، وہ نکل گئی ان کے منہ سے یہ بات کہ خرچہ ورچہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ باہر ملک میں پڑھ رہا ہے، وہاں کی فیس بھی ہوگی، وہاں رہنے سہنے کا خرچہ بھی ہے، وہاں کی کرنسی بھی ہم سے زیادہ ہے، تب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا تو سارا سنگ کے لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے جب ضد کی، بہت دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ RSS ہمارے ملک میں جو ان کے کیڈرز ہیں، ان کے جو ٹیم میں شامل ہیں، ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کا ایگزام کراتے ہیں،
اس ایگزام میں جو پاس ہو جاتا ہے تو اسکالرشپ کے بیس پر پڑھنے کے لیے اس کو باہر بھیجتے ہیں، اور جو پاس ہو گیا اس کا سارا خرچہ آر ایس ایس کی جو سنستھا ہے وہ اٹھاتی ہے۔ اب ان کے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ہندو، وہ سب اس میں چندہ کر کے ان کو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پھر وہ بچے پڑھ کر کوئی جج بنا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، وہ بن گئے تو اب فائدہ انہی کا کر رہے ہیں، انہی کے قانون پاس کر رہے ہیں۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی متحد ہوتا ہے قوم کی فکر لے کر چلتا ہے، قوم کی فکر جس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے یا قوم مل کر چلتی ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو جائے تو وہ اپنا گھر بھی الگ سوسائٹی میں بنا لیتا ہے کہ جناب اب تو ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں تو ہم اب غریب رشتہ داروں سے یا ان پڑھ رشتہ داروں سے نہیں ملنا۔ کوئی مالدار ہو جاتا ہے تو وہ غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی مدد تو کیا کرے، ان کو آگے تو کیا بڑھائے، ان کو تعلیم کی فکر تو کیا دلائے، ان کے لیے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام تو کیا کرے، ان کے پڑھنے کے نظام تو کیا بنائے۔ کسی کے پاس مال آ گیا، تعلیم آ گئی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ اس سے معاشرہ کبھی نہیں پنپتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، مکہ کے بھی نہیں تھے، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کیونکہ ایمان لے آئے تو ان کو عزت دی تو پھر وہی بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑے، جنگوں میں گئے، آپ پر اپنی جان قربان کر دی۔ جب تک بڑے لوگوں کے دل میں یہ دلچسپی پیدا نہیں ہوگی، یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ قوم کو متحد کر کے قوم کا کچھ خدمت کرنی ہے، تب تک قوم آگے نہیں بڑھتی۔ کوئی بھی قوم نہیں بڑھے گی۔ جو اس پر عمل کریں گے وہ قوم بڑھے گی، بڑھ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے۔ جو عمل نہیں کرے گی وہ نہیں بڑھ سکتی ہے۔ یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ تعلیم اگر ہم نے حاصل کر لی، اگر ہم اس تعلیم کو غریب بچوں کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیا ہماری تعلیم کم ہو جائے گی؟ کم نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے مال کما لیا اور وہ 2-4 غریب بچوں کی کفالت کر لے، ان کو پڑھنے کا انتظام کر لے، تو کیا آدمی کو کھانی تو 2 روٹی ہی ہے، باقی تو اس کا تجوری میں فالتو ہی پڑا ہے۔ تو اگر وہ کسی کے کام آ جائے گا، اور یہ بچہ اگر بڑا بن گیا تو یاد رکھے گا کہ مجھے بنانے میں اس آدمی کا ہاتھ ہے، ساری زندگی اس کا احسان مانے گا۔ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس پیدا ہو گیا، دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بس آخری بات، پورے ہمارے سہارنپور کی آپ بات کر لیں، آپ کو ہندوؤں کے اسکول بھی مل جائیں گے، آپ کو کرسچنز کے اسکول بھی مل جائیں گے، آپ کو ایتھسٹ کے اسکول بھی مل جائیں گے۔ مسلم کا ایسا بامعیاری اسکول جیسے ان کے ہیں، پوری دنیا میں ان کے، پورے ہندوستان میں ان کے برانچز ہیں، ایسا ایک اسکول ہمارے یہاں آپ کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ فکر ہی نہیں کی اس کی، فکر ہی نہیں اس کی بات ڈال دیتے ہیں مدرسے والوں پر کہ مدرسے والوں کو تعلیم، انگلش تعلیم ڈالنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ مدرسے والوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا دین کو بچانے کا، اس پر کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو امام ملیں گے یا جو اسکالر ملیں گے وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ملیں گے۔ دنیاوی کام تو مالداروں کا تھا۔ اگر مالدار پیسہ نہیں دیں گے تو پھر کہاں سے مدرسے چلیں گے، کہاں سے اسکول بنیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم اپنی ذمہ داری کو دوسروں پر نہ تھوپیں۔ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا جنگ آزادی میں، جب عیسائیت میں لوگوں کو داخل کیا جا رہا تھا، ایمان کو بچانے کا بیڑا اٹھایا تھا، آج تک اٹھا رہے ہیں، آج تک وہ نظام چل رہا ہے۔ یہ جو دنیاوی تعلیم کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، ان پر ڈال کر یا ان کا نام لے کر اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔